وَأَعْدَدْتُ لِلْعِبَادِ الصَّالِحِينَ، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ موضع قدم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک قدم کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت، ایک حور دنیا کی طرف جھانکے تو یہ زمین اور آسمان کا درمیان یہ خوشبو اور نور سے بھر جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس حور کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، عیش کی زندگی ہے، جو دل میں آ جائے گا وہ مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو دل میں آئے گا وہ مل جائے گا، ارادہ کرنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، جتنا چاہے کھائیں جتنا چاہے پئیں، یہ نہیں کہ زیادہ کھائیں گے پیٹ نکل جائے گا، موٹے ہو جائیں گے، گلا خراب ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، لو ہو جائے گا، نہیں، جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں۔ ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، خوب کھائیں گے خوب پئیں گے، ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون، نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک کو صاف کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر اتنا کھایا پیا کہاں جائیں گے، ایک خوشبودار ڈکر آئے گی سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان ہمیشہ چار چیزوں سے ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، بڑھاپے سے ڈرتا ہے، پریشانیوں سے ڈرتا ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، اب تم ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی شوگر نہیں، بلڈ پریشر نہیں، ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہو جاؤ گے، 1000 سال گزر جائیں پھر بھی تم وہی 33 سال کا جوان رہے گا، لاکھ سال گزر جائیں، کروڑ سال گزر جائیں تو وہی 33 سال کا جوان رہے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، اب کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ سے پوچھیں گے تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ،
کیا تمہیں کچھ اور چاہیے اور مزید میں آپ کو دے دوں؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیزنا، الم تبیز وجوہنا، الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار۔ اے اللہ، کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نہیں بچایا، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں سب کچھ مل گیا۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ جل جلالہ تمام پردوں کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائیں گے۔ بندے اللہ پاک کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ ما اعتو احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، ان کا حال یہ ہوگا جب اللہ کو دیکھیں گے، اس سے پہلے جتنی ان کو نعمتیں ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی نعمت تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہو کر تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت، اللہ جل شانہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ ربنا، اے ہمارے رب، لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ ارشاد فرمائیے، اللہ پاک فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ ما لنا لا نرضى قد اعطیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم راضی نہ ہو جائیں؟ آپ نے ہمیں وہ دے دیا جو اپنے بندوں میں سے آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ الا اعطیکم افضل من ذلک، جو کچھ تمہیں ملا تھا کیا اس سے بھی افضل چیز تمہیں نہ دوں؟ ای شیء افضل من ذلک، اے ہمارے رب، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس سے بڑھیا کون سی وہ نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اگر اللہ کو راضی کریں گے اللہ پاک اس دین کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔